وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، یعنی اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ان کو باقی ساری مخلوقات پر فوقیت ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا، اور بر و بحر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، وہ عذاب سے بچ گیا. اور یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، دھاگے کی سی، یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا. انسان کو ذرے برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا. آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کل ان سب کا بھی وزن ہوگا. اور بعض اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تعریف نہیں ملنی ہوتی، تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور کچھ پتا نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے، وہی کام آ جائے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. یہ نہیں کہ فزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھی، بلکہ حق سے اندھا بنا رہا، ہدایت سے اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں، کچھ اور گڑھ لیں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. تو یاد رکھیے ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. اسی لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچک کے لے جائے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. تو یاد رکھیے دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا. دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. مشہود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرات کی جاتی. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ رکعتیں 2 ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے. امام تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں. لیکن بہت سے لوگ جن کو پھر نیند آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے. لیکن جب ویکینڈ ہو کم از کم اس وقت اہتمام کریں. جمعے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں
ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. تو یاد رکھیے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا. اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے، یعنی فجر کے بعد ہے. اس وقت پڑھنے کی ہیبٹ بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی انسان کیوں نہ پڑھے، یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نفل ہے. این ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. تو مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا. بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی. تو جو شخص اذان سن کے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی، تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد جو ہے وہ رات کے نوافل کو کہتے ہیں. اس کے لیے جو ایک عام نام ہے، جنیرک ہے، وہ ہے قیام اللیل. رات کے شروع میں پڑھیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کو ہی اجر ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، یعنی پچھلی رات، جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں. اور تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کہتے ہیں نیند توڑ کے اٹھنا. جو نماز نیند توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے، لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تہجد کہا جا سکتا ہے. یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کے سو سکتے ہیں، چاہے آپ ابھی سوئے نہیں، کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں، آپ کے تہجد ہو جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد، پھر درمیان میں اٹھتے ہیں اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو، لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، رات کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھنا، اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اب بہت سے لوگ سوال کرتے تراویح فرض ہے، تراویح سنت موقدہ، تراویح کیا ہے؟ بھئی نفل نماز ہے، پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دعا کیجئے اے میرے رب جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور رحمت کا باعث بھی ہے. یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں. لیکن جو ظالم ہیں، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے. ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے. یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا کے جاتا ہے. یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. اور یہ جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو لازم پکڑ لیں.
جب بیمار ہو. اور عام طور پر بھی اپنے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں, بچوں پہ کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے. آپ نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفا کا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مسنون اذکار ہمیں بتایا وہ سب ایک کتاب میں اور پمفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دیے گئے ہیں. تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لیں, اچھی تیمارداری کریں مریض کی, لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں. اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے. ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا, چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے, یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا جو اس سے طے کی گئی ہو, یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا, شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا, بچوں کو اگنور کر دینا, ان کی ضروریات پوری نہ کرنا, ان کی صحیح تربیت نہ کرنا, ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا. تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں. کل بھی میں نے 3 قسمیں بتائی تھی, اللہ اور بندے کے بیچ میں, بندوں اور بندوں کے بیچ میں, اور اللہ کے بارے میں, یعنی جیسے شرک. تو جو ظالم ہوتے ہیں یعنی توبہ نہیں کرتے, دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں, قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے, اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے, لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی. آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے, اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا, تم یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی مریض کے مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے. ایک سرٹن لیول کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے, صحیح طور پر ڈائگنوز نہیں کر سکتے, صحیح تشخیص نہیں کر سکتے. تو اسی طرح روح کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا علم ہونا چاہیے. وہ ہے ہی نہیں, وہ دنیا میں نہیں ہے, تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے روح کو سمجھو گے؟ تو اس لیے فی الحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے امر سے آتی ہے تمہارے اندر, اور جب رب کا امر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے. نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھتے کہ ہم نے نہیں آنے دینا, اور نہ اس کے جانے پر. یہ آزاد پنچھی ہے, اللہ کے حکم سے ہی ہے. آتی ہے تو زندگی لاتی ہے, اور جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی, اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں, پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لا سکے, الا یہ کہ آپ کا رب ہی مہربانی فرما دے, کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے, خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا نا کہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے, یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. تو ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں, قرآن کی اوتھینٹسٹی کو ثابت کیا جاتا ہے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے, مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا, بس کفر ہی کرتے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں, یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں, یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے, یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں.
یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں. آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا. بات ہی ختم، جھگڑے ختم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بڑے ناروا مطالبات کرتے ہیں، انہیں سیل فون چاہیے، انہیں گاڑی چاہیے، بس وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب نیا مطالبہ کریں. اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس، پھر ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. ان کے سر سے وہ بات نکلتی ہی نہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے، بس انہیں وہ چاہیے. تو ایسے میں جو چیز تو درست ہے بہت زیادہ بیچاروں کو منتیں ترلے ہی نہ کرنے دیں. جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دیں، لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی، جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں 2-4 دفعہ ستائیں تو پھر آپ نے اچھا یہ لو نہیں. اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے ہو تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے. نہیں، جو چیز فائدے کی نہیں، جو کام کرنے کا نہیں، اس کو نہیں کرنا. اور بچوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے، اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی. اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے؟ کیونکہ اگر یہ مان لیے جاتے نا تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ آف مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتے رہے اور ان کو مسحور کرتے رہے اور ان کو چمبے میں ڈالتے رہے، اچھا یہ ہے وہ ہے، حیران کن چیزیں بتاتے رہے اور ہدایت کا کام نہ کرے، تعلیم نہ دے؟ تو اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زج کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے، وہاں مختصر بات کرنا سیکھیے. کیا کہا؟ قل، ان ساری باتوں کے جواب میں سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. وہ لا سکتا ہے سارے معجزے، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے. یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے نا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ ریلیونٹ باتیں ہیں. آپ کے آنے کا مقصد سمجھیے. آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسحور کرنا نہیں تھا، یا عجیب و غریب باتیں دکھاتے رہنا نہیں تھا، یا اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا. آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے، آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے. تو اسی طرح داعی دین کو بھی اپنے مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ہائے وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں. بات یہ کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ کی سچی بات سے ہی اٹریکٹ ہو جائے گا. اخلاص میں بڑا وزن ہوتا ہے. اپنے اندر سنسیئرٹی پیدا کریں، اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنی مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو بہت سی سمپل چیزیں، بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت بہترین ہوتی ہیں. یہ صرف دھوکا ہوتا ہے نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور راغب ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے. تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا؟ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے. جب تم انسان ہو تو تمہارے لیے ایک رول ماڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے. کیونکہ مقصد پہ غور کرو، مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے. آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے. استغفر اللہ. حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا،
یہ آفت، یہ مصیبت ان پہ کیوں آئے گی؟ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے؟ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے. واقعی انسان بہت تنگ دل ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. قطورا کا مطلب ہوتا ہے کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا، مال خرچ نہ کرے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں. تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا. اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے. یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیل جائیں قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے. یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے، رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پوری ریویژن ہو جاتی تھی کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے. لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آب حیات ملتی رہے. آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، پھر قرآن کی بات ہوئی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی ٹھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ اپنی ٹھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پیشانی رکھی جاتی ہے، یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کے بجائے ٹھوڑی پہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی، آپ کے سینے تک آ جاتی اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے. جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہی کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع و خضوع اور عاجزی ہو. ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو اور رو پڑے. یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے. مسند دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پہ مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے، علم والے قرآن پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نجاشی کے بارے میں 7ویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی. تو جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ آخر تک، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے، تو کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اگر رونا نہیں بھی آتا تو رلانا چاہیے، جہنم کی آیتیں پڑھ کے یا کسی بھی طرح کہیں نہ کہیں، کبھی سنتے ہوئے تراویح میں، کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے، کبھی قرآن کی مجلس میں، کسی نہ کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے
کہ قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تو یہ صرف کوئی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی صفوں کے لوگ ان کے آہو بکا سن لیتے تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں. اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجیے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے.